فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اپنا ایمان فرعون سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھی۔ جب فرعون کے ان کے ایمان کی لانے کی خبر ملی تو اس نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا۔ ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئیں۔ فرعون نے کہا تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مگر انہوں نے دین و ایمان نہ چھوڑا۔ آخر کار کیل لائے گئے اور ان کے اعضاء کے بدن میں ٹھونک دیے گئے۔ پھر کہا دین سے پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا تم نے میرے بدن پر قابو پا لیا، مگر میرا دل رب تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اگر تو میرے بدن کا انگ انگ بھی کاٹ ڈالے تو پھر بھی ایمان و محبت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے سامنے سے گزرے تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا مجھے بتائیے کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، یعنی تیرے مشتاق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجھ پر فخر کر رہا ہے۔ اب اپنی حاجت مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون اپنی بیوی کو دھوپ میں سزا دیتا تھا۔ جب سزا دینے والے چلے جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کرتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی پر 4 کیل لگوائے اور اس کے سینے پر چکی رکھ دی اور اس کا چہرہ دھوپ کی طرف کر دیا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نجات عطا فرمائی اور جنت میں ان کا رتبہ بلند کیا۔ وہ جہاں چاہے کھاتی ہے پیتی ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی امان چاہنا، مصائب و آفات سے نجات کی دعا کرنا ہی صالحین کا طریقہ ہے اور ایمانداری کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھے اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔